بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 136، سورہ نحل، آیت نمبر 61۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ پکڑے لوگوں کو ان کے ظلم اور شرک کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَةٍ، تو روئے زمین کے اوپر کوئی زندہ سر چیز نہ چھوڑے، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے ایک وقت مقرر معین تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت معین آ جائے گا، نیٹا، تو نہ پیچھے ہوں گے ایک گھڑی اور نہ آگے ہوں گے۔ اس آیت کا عنوان ہے تخفیف اخروی ہے اور تخفیف دنیاوی بھی ہے، ان کے شرک کے اوپر، کہ جب ان لوگوں کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت خاصہ عبادت اللہ کے لیے وہ مخلوق کو دیتے ہیں، اور مخلوق کی جو صفات ہے کہ بیٹے بیٹیاں ہونا، عجز کی صفات اللہ کے لیے مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کا شرک کرتے ہیں، باوجود اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں اور اللہ کی زمین پر چلتے ہیں اور اللہ کا شرک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو مہلت دی ہے، اور اگر اللہ ان کے شرک اور گناہ کی وجہ سے اللہ گرفت کرنا شروع کر دے تو آپ کو روئے زمین کے اوپر کوئی آبادی نظر نہ آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے منٹوں اور سیکنڈوں اور گھنٹوں کا کام ہے کہ کوئی بھی زندہ سر چیز نہ رہے، زمین مٹ جائے اور تباہ ہو جائے اور فنا ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑے رحیم، مہربان، کریم ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ جس میں وہ سوچیں، وہ فکر کریں، وہ غور کریں، اللہ کی بغاوت سے باز آ جائیں، شرک اور کفر اور اللہ تعالیٰ سے جو باغی بنے ہوئے اللہ سے دور ہے اور دنیا پرستی ہے، شرک پرستی ہے، کفر پرستی ہے، ان معاصی اور گناہوں سے سوچ سمجھ کر اللہ کی وحدانیت کی طرف کسی نہ کسی وقت توبہ کر جائیں، تو اس مہلت کے لیے اللہ نے ان کو یہ وقت دیا ہے اور اللہ جلدی ہلاک نہیں کرتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر پکڑے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، یعنی ان کے شرک اور گناہ اور معصیت اور بغاوت کی وجہ سے، تو ما ترکا، نہ چھوڑے گا، علیہا، اس زمین کے اوپر، من دابتن، کوئی زندہ چیز، پھر کوئی حیوان اور کوئی جانور زندہ نہ رہے گا۔ اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ گناہ تو انسان کرے، شرک انسان کرے، معصیت اور بغاوت انسان کرے، اور سزا جو ہے نا وہ باقی حیوانات کو، چمٹیوں کو، پرندوں کو، ان کو ملے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب لوگ ظلم اور بغاوت اور شرک کرتے ہیں، ابن عباس کی حدیث ہے، تو پھر اللہ جب عذاب لاتا ہے تو وہ سب پر آتا ہے، پھر عذاب عام ہوتا ہے، اس میں جانور اور پرندے اور جہاں تک چمٹیاں وہ اپنے جالوں کے اندر بھی مر جاتی ہے اور تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ جانور جتنے کے ہیں، حیوانات، چرند پرند، یہ انسان کی خدمت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جب انسان پر عذاب لائے گا تو اس کی خدمت والے جو خادم ہیں وہ ان کو بھی اللہ تباہ و برباد ختم کر دے گا، تاکہ انسان کے فائدے کی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے اور وقت دیتا ہے، تاکہ اس میں یہ سوچیں، فکر کریں، الی اجل مسمى، ایک وقت تک مسمى جو مقرر ہے اللہ کے ہاں، اور اس وقت تک ان کو عمر دی ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ دعوت کے داعی اسباب بھی بھیجتا ہے، انبیاء، علماء اور سمجھانے والے اور کتابیں، اور وقتاً فوقتاً ان پر تھوڑی بہت بیماریاں اور مصائب لا کر اللہ ان کو مہلت اور سوچ کا وقت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب آ جائے گا ان کا وقت مقرر کہ ان کی جو مہلت کا وقت ہے وہ ختم ہو جائے اور نیٹا آ جائے موت کا یا عذاب کا، تو لا يستأخرون ساعة، پھر ایک گھڑی یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے گے، ولا يستقدمون، اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، جیسے کہ آگے نہیں آ سکتے تو اسی طرح پیچھے بھی نہیں ہٹ سکیں گے۔
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، یہ لوگ تو اپنے لیے وہ کچھ بناتے ہیں جو اللہ کے لیے پسند، اپنے لیے جس چیز کو برا سمجھتے ہیں تو اس کو اللہ کے لیے مانتے ہیں، یعنی باوجود اس کے کہ اللہ کا عذاب ہے اور اللہ سزا دے گا اور قیامت ہے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعامات دی ہے، لیکن نہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر بھی اس کے باوجود شرک کرتے ہیں اور ایسی ہستیوں کو، ایسی چیزوں کو اللہ کے لیے مانتے ہیں جو کہ بری ہے، ہاں جنات کو اور ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے مانتے ہیں اور فرشتوں کو بیٹیاں، اور اس کے علاوہ باقی مخلوقات اللہ کے ولی بزرگ جو ہے ان کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ اور یہ کرتے ہیں للہ اللہ کے لیے ما وہ چیزیں یکرہون کہ یہ ان کو خود ناپسند سمجھتے ہیں، اپنے لیے ایسی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کو اللہ کی صفات اور خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں، اور اپنے مال میں تو کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اور بیان کرتی ہے ان کی زبانیں جھوٹ، وہ جھوٹ کیا ہے کہ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى کہ بے شک ان کے لیے الحسنہ مانا جنت ہوگی، یعنی کرتے تو شرک ہے اور کرتے کفر ہے اور بغاوت ہے اور آخرت سے انکار ہے اور اللہ کی کتاب سے دور ہے، اور ساتھ ساتھ زبان سے یہ دعوے کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہوگی اور یہ جنت میں جائیں گے، جیسے یہود کہتے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا اور لن يدخل الجنت الا من کان ہودا کہ یہودی جنت میں جائیں گے، تو اپنا دعویٰ ہے۔ اس امت کے لوگ بھی شرک میں، بدعات میں، گناہ اور معصیت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں، ولیوں کو، بزرگوں کو، قبر والوں کو، اور پھر دعویٰ جنت کا ہے کہ ہمیں جنت میں جائے گا اور ہم کامیاب ہو گئے۔ لا جرم جنت نہیں، یہ بات پکی یہ ہے کہ ان لہم النار ان کے لیے تو آگ ہے، وانہم مفرطون اور یہ آگ میں بزور داخل کیے جائیں گے۔ مفرطون اس میں مفعول کا صیغہ ہے جمع مذکر، اور افرط یفرط افراد کا معنی آگے بھیجنا، یعنی ان کو جہنم کی طرف آگے دھکے دے کر بزور ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اور داخل کر دیا جائے گا۔ یا تصف السنتہم الکذب کا معنی یہ ہے کہ ان کی زبانیں یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے لیے تو شریک مانتے ہیں اور ان کے لیے اللہ کے لیے بیٹیاں مانتے ہیں، اور اپنے لیے یہ مانتے ہیں کہ ان لہم الحسنہ ان کے لیے اچھی صفت ہے کہ بیٹی نہ ہونا اس کے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ جو ان کو شرک میں مبتلا کیا ہے تو یہ ان کو شیطان نے یہ اعمال مزین کی ہے، اور شیطان یہ ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ ان کا گویا کہ پہلے لوگوں کا دوست وہی تھا، اور پچھلی قومیں جو شرک اور کفر میں مبتلا تھی تو آج بھی ان کا دوست، یعنی آج جو پچھلے لوگ ہیں ان کا دوست بھی اور ولی بھی وہی شیطان ہے۔ تاللہ اللہ کی قسم، لقد ارسلنا یقیناً ہم نے بھیجا الی امم بہت ساری قوموں کی طرف، من قبل کا اے پیغمبر آپ سے پہلے، یعنی ان کی طرف انبیاء بھیجے اور انہوں نے آ کر ان انبیاء نے ان قوموں کو دعوت دی، لیکن فزین لہم الشیطان اعمالہم خوشنما بنائے شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال، وہ اعمال جو شرکیہ، وہ اعمال جو کفر اور وہ اعمال جو بغاوت والے تھے، وہ ان کو شیطان نے اچھے کر کے خوشنما بنا کر دکھائے اور ان کو وہ بڑے فخر کرتے تھے۔ فہو ولیہم یہ شیطان ان کا دوست ہے، الیوم آج بھی جو لوگ ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہیں، اور شیطان ان کے لیے شرک، بغاوت، نافرمانی، معصیت اس کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے، بے حیائی، ان تمام چیزوں کو اس کے لیے اچھا پیش کرتا ہے اور خوشنما اور زینت دکھاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس آیت کے اندر صدق رسول کا بیان تھا کہ رسول کی ترغیب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آئیں، انبیاء ہم نے بھیجے۔ وما انزلنا علیک الکتاب سے ترغیب الی القرآن ہے، اور ہم نے نہیں اتارا علیک اے پیغمبر تجھ پر کتاب کو الا لتبینہ مگر اس مقصد کے لیے کہ آپ صاف صاف کھول کھول کر بتائیں، لہم ان لوگوں کو الذی وہ مسئلہ یا وہ بات اختلفوا فیہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ مسئلہ اختلاف کس مسئلے کے، یعنی قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اختلافی مسئلے لوگوں نے اپنی عقلوں سے، اور جس کے عقول اور جن لوگوں کی عقول اور عقل ادراک نہیں کر سکتی ان کے اندر مختلف قسم کے اختلافات کھڑے کر رکھے ہیں، اور کوئی کیا سوچتا ہے، کوئی کیا سوچتا ہے، کوئی ایک بات کرتا ہے، کسی نے شرک قیامت سے انکار ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرایا ہے، اسی طرح اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، اسی طرح بعث بعد الموت سے منکر ہے۔ تو بہت سارے دینی مسائل جن کے بارے میں قرآن و حدیث سے روشنی حاصل نہیں کرتے
اور اپنے عقلوں کو چلاتے ہیں تو ان مسائل کے اندر انہوں نے اختلافات کر رکھا ہے۔ تو پیغمبر کے بعثت کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب کو اتارا ہے قرآن کو، تاکہ وہ اختلافی مسائل کو کھول کر اور واضح کر بیان کرے۔ اس میں مسئلہ قیامت بھی بڑا وضاحت کے ساتھ، مسئلہ توحید اللہ کی صفات، اللہ کی ذات کے بارے میں، اور انبیاء اور تمام دینی مسائل اس کے اندر جو ہے اس میں بالکل صاف اور کھول کر بیان کی ہے۔ وہدن، اور یہ رہنمائی ہے عقائد کے لیے بھی، یعنی عقیدے کے لیے یہ کتاب بڑی رہنما ہے۔ ورحمتاً، اور یہ رحمت ہے، معنی اعمال کے اعتبار سے بھی یہ رحمتاً، اعمال کے اعتبار سے کہ اس میں ہر قسم کا عمل، نیک اعمال کا ذکر ہے۔ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو یقین کرے، جو ایمان لائے۔ تو کتاب کا مقصد وہ ہدایت، رہنمائی حاصل کرنا ہے، اور کتاب کا مقصد وہ مومنین کے لیے رحمت اور سکون ہے، اور کتاب کا مقصد وہ مسئلہ اختلافیہ کا بیان ہے، تاکہ لوگوں کے اختلافات ختم ہو جائیں اور یہ صحیح راست کے اوپر آ جائیں۔